بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قرآن مجید کی 70ویں سورت جو 15ویں پارے کے آغاز کے ساتھ شروع ہوتی ہے، یہ سورت 3 ناموں سے مشہور ہے: سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء اور تیسرا نام سبحان ہے۔ اس میں 12 رکوع، 111 آیات، 1744 کلمات اور 6554 حروف ہیں۔ یہ سورت 15ویں پارہ کے آغاز کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ پہلی ہی آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے یہ سورت معراج کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ معراج کا واقعہ حدیث اور سیرت کی اکثر روایات کے مطابق ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا تھا، اس لیے یہ سورت بھی انہی سورتوں میں سے ہے جو مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل ترتیب نزولی کے اعتبار سے 50ویں اور کتابی ترتیب کے لحاظ سے 70ویں سورت ہے۔ اس سورت کا نام بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 کے فقرے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ سے ماخوذ ہے، مگر اس میں موضوع بحث بنی اسرائیل نہیں ہے، بلکہ یہ نام بھی اکثر قرآنی صورتوں کی طرح صرف علامت کے طور پر رکھا گیا ہے۔ دوسرا نام یعنی الاسراء پہلی آیت سے لیا گیا ہے اور تیسرا نام سبحان ہے۔ اسراء کا معنی ہے رات کو جانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ اسراء کہتے ہیں۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر سورتوں میں بیان نہیں ہوئے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اور یہی اس کا مشہور نام ہے۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہونا، اور اس سورت کی ابتدا لفظ سبحان سے کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ سبحان بھی کہتے ہیں۔ اس بات میں مورخین کا اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر کس سال، کس مہینے اور کس تاریخ کو کروایا گیا۔ راجح اور زیادہ قوی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 11ویں سال معراج کے لیے تشریف لے گئے، اور 11ویں سال بھی رجب کا مہینہ تھا اور 27 تاریخ تھی۔ چونکہ اقوال اس میں کئی ہیں اور ائمہ کا اختلاف بھی ہے، اس لیے ہم نے آپ کی خدمت میں صرف ایک قول پیش کیا ہے جو راجح اور سب سے بہتر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کیوں کروائی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے دین کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے تو جس قدر مشقت برداشت کرے اللہ اس سے زیادہ اس کو عزتیں دیتا ہے۔ کچھ دیر تو انسان کو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن نتیجہ مشقت نہیں بلکہ نتیجہ عزت ہی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار مکہ نے ہر قسم کے دکھ کے دروازے کھولے اور راحت کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خیال کے مطابق وہ جس قدر تکالیف دے سکتے تھے انہوں نے دی۔ سب سے زیادہ زیادتی کا آخری مرحلہ کسی معزز آدمی کے ساتھ اس کا بائیکاٹ ہوتا ہے۔ اہل مکہ نے 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کیا اور شعب ابی طالب میں 3 سال تک بند رکھا۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمخوار بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گھر میں ہیں اور دنیا مخالف ہے، پورے عالم کی فکر ہے۔ دن رات ایک بندہ کام میں لگا ہوا اور ایک غمخوار بیوی گھر میں ہو اور وہ بھی فوت ہو جائے تو انسان کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی کہ غم کا سال کہتے ہیں۔ جب مکہ والوں نے تکلیف دینے کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اے میرے محبوب، اب میں تمہیں عزت دینے کی انتہا کرتا ہوں۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ نام و نشان مٹا دیں گے، لیکن ہم فرش پر نہیں بلکہ عرش پر تیرے چرچے کرتے ہیں۔ یہاں فرش پر عداوت ہے، آپ عرش پر اپنی عزت دیکھیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے لیے جو مشقت برداشت کی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز معراج کی صورت میں بخشا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا سفر 2 حصوں کا ہے، ایک مکہ سے بیت المقدس اور ایک بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے اس سفر کو اسراء کہتے ہیں جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور پھر وہاں سے عرش معلیٰ تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں جس کا ذکر سورہ نجم کی پہلی 18 آیات میں ہے۔ تو یہاں اسراء کا ذکر بھی ہے اور معراج کا ذکر بھی ہے، لیکن عام طور پر چونکہ مکہ سے بیت المقدس کا سفر زمینی ہے، اگرچہ عجیب تر تھا
تھا لیکن عجیب شمار نہیں ہوتا، اور بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا سفر عجیب تر ہے، اس لیے اس پورے سفر کو اسراء کی بجائے معراج ہی کہہ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج جسمانی کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معراج روحانی ہوئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر نہیں گیا، بلکہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک گئی ہے، جبکہ اہل سنہ والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی معراج ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم فصاحت اور بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، اور ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین اسلام کے عقائد جیسے توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا ملنے پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے کثیر شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزے معراج کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور بارگاہ الہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی روشن ترین دلیل ہے۔ بنی اسرائیل کے مفصل حالات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نیک عمال کرے اور سیدھی راہ پر آئے اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو برے عمال کرے اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ عمل کی مقبولیت کے لیے تین چیزیں درکار ہیں: نیک نیت، عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، اور ایمان۔ اجتماعی زندگی گزارنے کے بہترین اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اور ان کے بارے میں دیگر احکام بیان کیے گئے ہیں۔ فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے، کسی کو ناحق قتل کرنے، زنا کرنے اور یتیم کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور زمین پر اترا کر یعنی کہ اکڑ کر نہ چلنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا۔ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کا کچھ حصہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔